نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان اہل اللہ کی صحبت کے فوائد پر بات چل رہی تھی. آج اللہ والے اور جو محقق ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، ان کی علامات اور پہچان کیا ہے کہ آدمی کس کے پاس جائے، کس کی صحبت میں بیٹھے، کس پر بھروسہ کرے، کس پر اعتماد کرے. تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پہچانیں بیان فرمائی ہیں کہ جب کسی کے پاس جاؤ، کسی کی صحبت میں بیٹھو تو ان پہچانوں سے پرکھ لو. اگر یہ علامات اور پہچانیں اس کے اندر ہیں تو پھر اس قابل ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھا جا سکتا ہے، اس سے ایک مشورے کا، اصلاح کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اس میں پہلی پہچان تو یہ بیان فرمائی کہ بقدر ضرورت علم دین وہ رکھتا ہے، کیونکہ دین کا جو علم ہے یہ ایک نور بھی ہے اور یہ دین کا علم ایک رہبر اور رہنما بھی ہے کہ انسان کو جو زندگی گزارنی ہے وہ اس دین کے علم کی روشنی میں گزارنی ہے. اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو ایک روشنی سے، ایک نور سے وہ محروم ہوگا، اور جب وہ روشنی اور نور موجود نہیں ہوگا تو پھر گمراہی ہوگی. تو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر دین کا علم موجود نہ ہو تو وہاں پر پھر گمراہی کا اندیشہ ہے. تو پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ دین کا علم بھی ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے جہلا اور ایسے گمراہ آج بھی موجود ہیں کہ دین کا علم تو دور دور بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ اس بات میں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے. تو یہ جو نماز روزہ ہے نا تو شریعت کا کام ہے، ہمارے پاس تو طریقت کا کام ہے. تو یہاں پر تو نماز روزے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر عجیب عجیب اس کی توجیحات وہ کرتے ہیں اور دین سے گمراہ لوگوں کو کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہیں. اب ایسے آدمی کے پاس جو جائے گا تو ظاہر ہے وہ گمراہی ہوگا. نہ وہاں پہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کسی دین کی بات کا ذکر ہے. وہاں پہ تو کرامات اور تصرفات ہیں. اب بعض تصرفات کو لوگ کمالات سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مشق سے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے. اب لوگ دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو آنے والے کے دل کا حال بتا دیتا ہے، آنے والے کے دل میں کیا بات ہے یہ بتا دیتا ہے. تو اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق مشق کے ساتھ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کے بارے میں مشق کرتا ہے تو اس سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک مشق اور مجاہدے سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کسی ایسے شخص کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے جو خود بھی دین کا علم رکھتا ہو، خود بھی گمراہ ہو، راستے سے بھٹکا ہوا ہو، نہ اس کی ظاہری حالت شریعت کے مطابق ہو، اور کہے نہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اور ہم تو طریقت والے ہیں. کہ جہاں پہ نشہ بھی ہو، جہاں پہ بدکاری بھی ہو، جہاں پہ سب کچھ ہوتا ہو اور پھر ساتھ میں طریقت کا نام بھی لیا جاتا ہو، تو گمراہی کی بات ہے.
اس لیے پہلی پہچان یہ ہے کہ بقدر ضرورت وہ علم دین رکھتا ہو۔ اب علم دین کے حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہیں، یا اس نے باقاعدہ طور پر علماء کی صحبت میں رہ کر کسی مدرسے میں جا کر علم دین حاصل کیا ہو، یا اس نے علم دین کتابوں کو پڑھ کر حاصل کیا ہو، یا اس نے علم دین صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا ہو، کیونکہ اس کے ذرائع مختلف ہیں۔ جیسے صحابہ کے پاس جو علم تھا تو صحابہ کا علم کتابی علم نہیں تھا، اس وقت تک تو کتابیں چھپی بھی نہیں تھی، کتابیں بنی بھی نہیں تھی۔ صحابہ کا جو علم تھا وہ صحبت سے تھا کہ انہیں براہ راست صحبت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس صحبت سے انہوں نے وہ علم حاصل کیا۔ پھر تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، لیکن پھر جب زمانے کے اندر انحطاط آنے لگا اور لوگوں کی یادداشت متاثر ہونے لگی، تو پھر اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ بھئی اب یہ جو کچھ بھی موجود ہے اب اسے کتابوں میں جمع کرنا چاہیے، اسے تحریر کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بودھ بڑھتا جائے گا، دوری بڑھتی جائے گی، تو کہیں چیزوں میں تبدیلی آنا نہ شروع ہو جائے۔ ورنہ پہلے ایسے محدثین موجود ہیں، ایک ایک نشست کے اندر وہ ہزاروں احادیث سنا دیتے تھے، ان کو ازبر یاد تھی، لیکن آج لوگوں کا ایسا حافظہ نہیں ہے۔ تو پھر جب اس کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی تو پھر اس کے بعد اس کو جمع کرنا شروع کیا گیا۔ پھر مختلف ائمہ نے اس کے اندر مختلف اپنی اجتہادات کیے اور ان چیزوں کو جمع کیا، اس کے الگ الگ شعبے بنائے، الگ الگ شعبوں کے اندر اس چیز کو بانٹا۔ تو یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے۔ اب اس سے پہلے قرآن پاک پر اعراب نہیں ہوتے تھے، زیر، زبر، پیش، تشدید، جزم، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن لوگ اسے صحیح پڑھتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اگر اب تو ہم صحیح پڑھنے والے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، لیکن ہمارے بعد میں لوگ صحیح کیسے پڑھیں گے؟ اور جب یہ قرآن عرب سے نکل کر عجم میں جائے گا تو وہاں پر اس کے پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ تو پھر قرآن مجید پر اعراب لگائے گئے تاکہ کہیں کا پڑھنے والا جب پڑھے اسی تلفظ اور اسی انداز سے اس کو پڑھے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم دین اس کے پاس ہونا چاہیے، بقدر ضرورت علم دین اس کے پاس ہو۔ یہ صحبت کا، کسی سے تعلق قائم کرنے کا یہ پہلا معیار ہے کہ علم دین وہ رکھتا ہو، گمراہ نہ ہو، اور دین کا جو علم ہے اس سے وہ خالی نہ ہو۔ اور دوسرے فرمایا کہ شریعت پر پوری طرح پابند ہو، شریعت پر پوری طرح پابند ہو، مطلب جو دین کا علم وہ رکھتا ہو اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ اگر علم اس کے پاس ہے لیکن علم تو پاس ہے لیکن عمل اس کے پاس نہیں، عمل سے وہ پورا ہے۔ تو ایسا علم جس پر انسان عمل نہ کر سکے تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ کہ ایک ایسی دوا ہے جو مریض کے پاس موجود تو ہے لیکن مریض اس کو کھاتا نہیں ہے، تو دوا کا پاس ہونا کیا اسے شفا دے سکتا ہے؟ ظاہر کی شفا نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح سے علم دین ہے، علم دین جب فائدہ دیتا ہے کہ جب انسان اس علم دین پر عمل کر لے، اور اگر اس علم پر وہ عمل نہیں کر رہا پھر وہ کیا ہے؟ پھر معلومات ہے، پھر وہ نالج ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی جو نالج ہے، معلومات ہے، تو یہ نالج اور معلومات اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ چاہے جتنی آج کا زمانہ جو ہے نا یہ نالج کا زمانہ ہے۔ جس آدمی کو دیکھو وہ نالج کے اندر لگا ہوا ہے، ہر ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ اور پڑھنے کا بھی زمانہ چلا گیا، اب تو یہ موبائل فون ہاتھ میں آ گیا، سوشل میڈیا یہ ہاتھ میں آ گیا، اب جس کو دیکھو وہ سننے میں لگا ہوا ہے، دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کیا ہے جی بس ویڈیو دیکھ رہا ہے، ویڈیو سن رہا ہے، اور نئی سے نئی چیزیں اس کے اندر جا رہی ہیں۔ اب چاہے وہ چیز اس کے کام کی ہے یا نہیں ہے، اسے وہ چیز فائدہ دیتی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، ایک اپنی طبیعت کے شوق کو وہ پورا کر رہا ہے۔ تو بھائی ایسے شوق کو پورا کرنے سے کیا فائدہ کہ جس کا تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہو، سوائے اس کے ایک لا حاصل جستجو ہے کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اور اپنے وقت کو، زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کرنا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کا علم وہی ہے جس پر انسان کو عمل کی توفیق ہو جائے، یہ علم تو اس کے لیے علم نافع ہے، اور ایک علم غیر نافع ہے۔ علم غیر نافع وہ ہے جو انسان کو فائدہ نہ پہنچائے، اس کی معلومات تو اس کے پاس ہے، نالج تو اس کے پاس ہے، لیکن عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں علم نافع کا سوال کیا کہ یا اللہ، میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور جہاں علم نافع کا سوال کیا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ بھی مانگی۔ یا اللہ، میں آپ کی ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو۔ تو دوسری بات کہ شریعت پر پوری طرح سے پابند ہو، یعنی اس کی زندگی کو دیکھا جائے کہ شریعت کے احکامات نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے۔ اور شریعت کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ ایک شریعت کے احکامات کی قسم یہ ہے کہ شریعت ہمیں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیتی ہے، تو جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، آیا وہ اس پر کاربند بھی ہے یا نہیں، اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں، اور جن کاموں سے شریعت نے منع کر دیا، روک دیا، کیا وہ ان برائیوں سے، خرابیوں سے رکا ہوا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی سفر میں بیعت کی درخواست کرتا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے، تو حضرت یہی فرماتے تھے کہ بھائی سفر میں جو میں بیان کرتا ہوں اور میرے بیان سے متاثر ہو کر آپ بیعت کی درخواست کرتے ہو، تو آپ کو کیا معلوم کہ میرے معاملات کیسے ہیں، میری معاشرت، میرا رہن سہن کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں۔ بیان میں تو آدمی اچھی باتیں کرتا ہے، اس لیے آپ سفر کر کے میرے وطن آؤ اور وہاں پر کچھ دن میرے پاس رہو، میرے بارے میں معلومات حاصل کرو کہ اپنی بستی کے اندر میں کیسا ہوں۔ گھر سے باہر جا کے، گھر سے دور جا کر تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اخلاق کو سدھار لیتا ہے، لیکن میں گھر میں کیسا ہوں، میں گھر سے باہر اپنی بستی کے اندر کیسا ہوں۔ پھر میرے اخلاق کو پرکھ کے، جانچ کے، اگر پھر آپ کا دل مطمئن ہو پھر بیعت ہو جانا، اور پھر یہ بھی کہ مجھے آپ سے مناسبت ہو جائے اور آپ کو مجھ سے مناسبت ہو جائے، کیونکہ اس تاریخ میں نفع کا جو مدار ہے وہ مناسبت پر ہے کہ دونوں کا دل ایک دوسرے سے جڑ جائے، دل ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائے، اس سے مناسبت کہتے ہیں۔ اور اگر مناسبت نہیں ہوگی تو نفع بھی نہیں ہوگا، اس لیے نفع کا جو مدار ہے وہ مناسبت پر ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے بھائی سفر کر کے آؤ، میرے پاس رہو، میرے معاملات دیکھو، میری معاشرت دیکھو، میرے اخلاق دیکھو، بستی میں میرے بارے میں معلوم کرو کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے، میرے ذرائع آمدنی کو دیکھو کہ میرے ذرائع آمدنی بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، پھر اس کے بعد اگر دل مطمئن ہو تو تعلق قائم کر لو۔ یعنی کھلی کھلی بات ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بس جو آ جائے اسے بیعت کر لو۔ فرماتے تھے کہ فوج بھرتی تھوڑا ہی کرنا ہے، آخر جو آدمی وابستہ ہو رہا ہے پہلے اس کے سامنے اس طریق کی حقیقت بھی واضح ہونی چاہیے، اس بیعت کا، اس کا تعلق کا حقیقت کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ خالی جو آیا اسے بیعت کر لیا، پہلے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہیے کہ بھئی کس لیے بیعت ہو رہے ہو، آپ کا بیعت ہونے سے مقصد کیا ہے۔ کیونکہ کبھی انسان کی بیعت ہونے کی نیت تو صحیح ہے کہ بیعت ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیت فاسد ہوتی ہے۔ کس لیے بیعت ہونا چاہتا ہے کہ جی کوئی بے روزگاری ہے تو میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تاکہ کوئی روزگار لگ جائے، کوئی نوکری میری لگ جائے، یا میری دکان آج کل نہیں چل رہی تو میں اس لیے بیعت ہوتا ہوں کہ دکان چل پڑے، یا کہیں پر رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ میرا ہو جائے، یا گھر کے اندر ناچاقی ہے، بے برکتی ہے تو بے برکتی دور ہو جائے۔ تو بیعت کے یہ مقاصد نہیں ہے۔ اب جو شخص ان مقاصد کو رکھ کر بیعت ہو رہا ہے اور کوئی شیخ اسے بیعت بھی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بیعت کے مقاصد میں سے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اس کے یہ مقاصد پورے نہ ہوئے وہ تو اپنی اس بیعت سے بدگمان ہو جائے گا، بدظن ہو جائے گا، شیخ سے بدظن ہو جائے گا کہ میں نے تو سوچا تھا میرا کاروبار ادھر چل پڑے گا، میں نے تو سوچا تھا میرے گھر میں برکت آ جائے گی، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بیعت کے مقاصد میں سے یہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ساتھ بیعت ہونے کے لیے آئے
تو پوچھا کرتے تھے بھائی کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جی آج کل کرائسس کے اندر ہوں، مشکلات کے اندر گرا ہوا ہوں، کرائسس، تو اس لیے بیعت ہو رہا ہوں کہ میں کرائسس سے نکل جاؤں۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ممکن ہے کہ بیعت ہونے کے بعد آپ کے کرائسس اور بڑھ جائے، ممکن ہے کہ اور بڑھ جائے، کیونکہ بیعت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے کرائسس اور بڑھ گئے تو آپ تو بدگمان ہو جاؤ گے، اچھا اس پیر سے میں بیعت ہوا، میری تو مشکلات اور بڑھ گئی۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جیسے ایک مریض کا ایک طبیب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس کی نیت صرف اتنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے، کیوں؟ اپنی اصلاح کے لیے، کہ بھئی میرے اندر خرابیاں ہیں، میرے اندر برے اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، اعمال میں کوتاہی ہے، تو اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے میں بیعت ہوتا ہوں، اس طرح برکت کے لیے نہیں۔ ہاں برکت حاصل ضرور ہوگی، تو برکت بیعت کا مقصد نہیں ہے، لیکن برکت ضرور حاصل ہوتی ہے، اس لیے پہلے واضح ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات فرمائی کہ شریعت پر پوری طرح سے کاربند ہو، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلفاء تھے، غالباً 160 یا 180 ایسے بھی زیادہ تھے، مجھے صحیح تعداد ابھی یاد نہیں، لیکن حضرت ایک عجیب بات اپنے خلفاء کے بارے میں لکھی، فرمایا کہ اگر کوئی میرے کسی خلیفہ سے تعلق قائم کرنا چاہے تو میں نے جو شیخ کامل کی علامات بیان کی ہے، تحریر کی ہے، پہلے اس پہ جانچ لیا جائے، پرکھ لیا جائے کہ یہ علامات اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان علامات پر پورا اترتا ہے اس سے تعلق قائم کر لیا جائے، اور اگر ان علامات اس کے اندر یہ نہ پائی جائے تو اس سے تعلق نہیں کیا جائے۔ پھر آگے اس کی تفصیل حضرت نے بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ دیکھ کر بیعت مت کرنا یا تعلق قائم مت کرنا کہ جی یہ مجھ سے اس کو اجازت ہے، میرا وہ خلیفہ ہے، میرا وہ مجاز بیعت ہے، کیونکہ میں نے جس وقت اجازت دی ہے اس اجازت کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے مریض طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ بھئی ابھی تمہارے اندر کوئی مرض نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ بھی یہ بیمار نہیں ہوگا۔ آج طبیب نے کہہ دیا کہ آج آپ بالکل ٹھیک ہو، آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آئندہ کی گارنٹی، آئندہ کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب میں نے انہیں اجازت دی تو اس وقت میں نے جیسا ان کو پایا میں نے اس وقت اجازت دے دی، اب آئندہ اگر اس چیز پر وہ قائم رہیں گے تو بہت اچھا، اور اگر وہ قائم نہ رہے تو میری کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ تو اس نسبت کو دیکھ کر کہ وہ مجھ سے ان کو اجازت ہے تعلق قائم نہ کرنا، بلکہ شیخ کامل کی جو علامات ہے اس پر جانچنا اور پرکھنا، یعنی اتنا واضح حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعلیم ہوتی تھی، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ پھر تیسری بات بیان فرمائی کہ اس میں یہ بات ہو کہ جس امر کو خود نہ جانتا ہو علماء سے رجوع کرتا ہو، یعنی ایک آدمی ہے اس کو اللہ والوں کی طرف سے اجازت ہو گئی لیکن وہ خود عالم بھی نہیں ہے، لیکن بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جس کا علم، جس کی نالج اس کے پاس نہیں ہوتی، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اناپ شناپ وہ ہر ایک کو جواب دے دیتا ہو، چاہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو، الٹا سیدھا جواب دے دیتا ہو، نہیں، بلکہ اگر اسے کسی بات کو وہ نہ جانتا ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں علماء سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں، اور اس کہنے میں کوئی ہیٹھی محسوس نہ کرتا ہو، کیونکہ آج یہ بھی ایک مرض ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں نہیں جانتا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے اسے آئے نہ آئے الٹا سیدھا ادھر کی جوڑ ادھر کی توڑ اور جوڑ توڑ کے الٹا سیدھا جواب دے دیتا ہے، یہ خیانت ہے۔ حالانکہ لا ادری کہنا، لا ادری میں نہیں جانتا، کہا کہ کسی بات کا جواب دینا آدھا علم ہے، لا ادری کہنا پورا علم ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نشست میں، کتنے بڑے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
ایک نشست میں کسی سائل نے ان سے 40 سوال کیے، 40 میں سے 2 کا جواب دیا اور 38 میں کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس سے کیا ان کی کوئی شان کم ہو گئی؟ ان کی کوئی علمیت کم ہو گئی؟ ان کے مرتبہ مقام میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے اکابر میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے، مجاذیب میں سے تھے، اور صدر مدرس بھی تھے۔ تو یہ کیفیت تھی کہ اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود اگر سبق کے دوران کوئی سبق پڑھاتے ہوئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، یا طلباء نے کوئی سوال کیا اور خود وہ اس کا جواب اپنے پاس نہ ہوا، تو کتاب لے کر دوسرے استاد کے پاس چلے جاتے تھے کہ بھئی یہ ذرا یہاں پر یہ بات مجھ سے حل نہیں ہو رہی، اور دوسرے استاد کون ہوتے تھے؟ ان کے اپنے شاگرد ہی ہوتے تھے، کیونکہ خود پرانے تھے بہت، اکثر شاگرد جو تھے وہاں پہ پڑھاتے تھے، تو اپنے شاگردوں کے پاس چلے جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے بھئی یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا اس کی تھوڑی تشریح تو کر دو۔ اب وہ دوسرا استاد جو اس کی تشریح کرتا تھا تو کلاس میں آ کر پھر کہتے تھے طلباء کے سامنے، میں فلاں استاد کے پاس گیا تھا، اس کا نام لیتے تھے اور اس نے یہ کہا ہے، اور اس کی آگے تقریر کر دیتے تھے۔ اب یہ ہے تواضع کی بات، اور یہ ہے اپنے کو مٹانا، پھر ایسوں سے دین کا فیض بھی پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی خود نہ جانتا ہو تو اسے ہر چیز میں اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ آج اور بہت سے معاملات کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ ایک آدمی کسی بات کو جانتا نہیں ہے لیکن اپنی رائے زنی ضرور کرتا ہے، کہ جانے نہ جانے لیکن اپنی رائے زنی ضرور کرے گا۔ کسی مریض کے پاس چلا جائے گا تو دوائیوں کے مشورے دینے لگے گا، کسی کا مکان بنتے دیکھے گا تو تعمیرات کے مشورے دینے لگے گا، تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر بھی یہی ہے، انجینئر بھی یہی ہے، یہ سب کچھ یہی جانتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو علماء سے وہ رجوع کرتا ہو، اور چوتھے یہ کہ علماء سے اس کو وحشت نہ ہو، علماء سے اس کو وحشت نہ ہو۔ اور آج کے زمانے کا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ آج ایسے ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے ایسے فرقے موجود ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کی لعنت اور گمراہی زیادہ موجود ہے۔ کہتے بھئی مولویوں کے پاس مت جانا، علماء کے پاس مت جانا۔ یہ تو ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے، کس کی بات مانو گے؟ ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے۔ تو جب کوئی شخص علماء سے روکنے لگے تو سمجھ لو کہ یہ خائن ہے، ڈاکو ہے، یہ دین پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ علماء جو دین کے رہبر ہیں ان سے روک رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ عالم کے پاس چلا گیا اور جب صحیح بات اس کے کان میں پڑ گئی کہ میرے مطلب کا نہیں رہے گا، یہ میرے مطلب کا اسی وقت تک ہے جب تک کسی عالم کے پاس نہ جائے۔ تو آج یہ کہتے کسی عالم کے پاس مت جانا، اگر ہمارے پاس آتے ہو بس اب اس کے بعد کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا شخص خائن ہے، ایسا شخص گمراہ ہے کہ دوسرے کو بھی گمراہی میں ڈال دے گا۔ اور پانچویں یہ کہ روک ٹوک کی عادت ہے، مریدین اور متعلقین کو ان کی حالت پر نہ چھوڑ دیتا ہو۔ یعنی اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کے مریدین اور اس کے متعلقین میں کوئی شریعت کی پامالی کر رہا ہے، دین کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، اور یہ اس کو کچھ بھی نہ کہے تو یہ تو خائن ہے۔ کہ جب اس کے متعلقین میں، اس کے احباب میں یہ دیکھے کہ یہ شریعت اور دین کو پامال کر رہا ہے، اس کی معاشرت میں بگاڑ ہے، اس کے معاملات میں بگاڑ ہے، یا اس کے اخلاق کے اندر کوئی بگاڑ ہے، اسے کہنا چاہیے، اس کی پکڑ کرنی چاہیے، اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے اندر جو تشخیص ہونی چاہیے، مرض کرنے کی تشخیص جو ہونی چاہیے، کسی مرض کو پہچاننے کی صلاحیت، تو تشخیص جو ہے وہ اطباء کی سی ہونی چاہیے کہ طبیب مرض نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے، پورے بدن کا ایکس رے کر دیتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مریض کہتا ہے جی واقعی ساری بات صحیح ہے۔ تو اس کی تشخیص جو ہے وہ اطباء کی سی ہونی چاہیے، لیکن اس کی داروگیر اور پکڑ جو ہے وہ بادشاہوں کی سی ہونی چاہیے
کہ بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ میری مملکت کے اندر کوئی شخص فساد کا ذریعہ بن رہا ہے فوراً اس کا قلع کما کرتا ہے، کیونکہ اگر بادشاہ اس کا قلع کما نہ کرے تو وہ برائی ایک سے بڑھ کے دوسرے تک، دوسرے سے بڑھ کے تیسرے تک، اور برائی معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے بادشاہ اور وقت کا حاکم جو ہے اس برائی کا قلع کما کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سرکاری ادارے کیوں بنے ہوتے ہیں؟ پولیس ہے، فوج ہے، رینجرز ہے، کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی برائی کا قلع کما کرنے کے لیے کہ ملک کے اندر امن قائم رہے، سلامتی قائم رہے، لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ حاصل رہے، لوگوں کی عزت اور آبرو بچی رہے، اسی لیے تو ادارے بنائے جاتے ہیں۔ تو شیخ کے اندر بھی جو پکڑ ہو، داروگیر ہو، وہ بادشاہوں جیسی ہو کہ جب دیکھے کہ کوئی فساد کا ذریعہ بن رہا ہے اس کی فوراً وہ پکڑ کرے، صرف نظر نہ کرے۔ اور چھٹے یہ کہ اس کی صحبت میں یہ برکت ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، کہ چند دن اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا جائزہ لے کہ دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے، آخرت کی رغبت بڑھ رہی ہے، اعمال کی رغبت بڑھ رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ صحبت نافع ہے، پھر ایسی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ کہ اس کی طرف صلحاء اور دین کے سمجھنے والے زیادہ متوجہ ہوں۔ اور یہ بڑے کمال کی علامت ہے کہ جس شخص میں یہ علامات پائی جائیں وہ مقبول اور کامل ہے، اس کی صحبت سے مستفید ہونا چاہیے۔ اور یہ ساتویں چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے، یعنی ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے خود تو نہیں بیٹھا، اپنے بڑوں کا بٹھایا ہوا ہے، آخر اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کیونکہ یہ نسب جو ہے نا، یہ شجرہ، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک محدثین کا نسب ہوتا ہے، شجرہ ہوتا ہے کہ جو حدیث پڑھانے والا استاد، پھر اس کا استاد، پھر اس کا استاد، اور وہ سلسلے سے جڑتا جڑتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے مشائخ کا سلسلہ ہے کہ جو شیخ وقت ہے اس کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ، پھر ان کا ان کے شیخ کے ساتھ، تو یہ سلسلہ اوپر کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ آیا کوئی خود تو بن کے نہیں بیٹھ گئے، اپنے بڑوں کی طرف سے بٹھایا گیا ہے۔ پھر اس زمانے کے جو علماء اور صلحاء ہیں کیا وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ اگر اس زمانے کے علماء اور صلحاء اس کی طرف رجوع ہیں، راغب ہیں، اچھی رائے رکھتے ہیں، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی کمال کی علامت ہے۔ پھر ایسی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، پھر ایسی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس وقت کے علماء اور صلحاء اس پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ کیونکہ جہاں پہ دنیا داروں کا ہجوم نظر آئے، علماء اور صلحاء اگر نظر نہ آئے تو پھر سوچ میں پڑ جانا چاہیے کہ بھئی علماء اور صلحاء کا رجوع کیوں نہیں؟ تو یہ 7 علامات ہیں جو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اس سے پہچاننا چاہیے کہ ہمیں کس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور کس کی صحبت میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبتوں کا اللہ اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك
اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ یا اللہ بری صحبتوں سے بچنے والا بنا۔ یا اللہ اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، اچھی گفتار کا ہمیں حامل بنا۔ برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، تصفیہ فرما، تخلیہ فرما۔ یا اللہ اچھے اخلاق اور عادات سے قلوب کو مزین فرما، اپنے ذکر کے انوار سے دلوں کو منور فرما، اپنے اغیار سے، ناجائز محبتوں سے، شہوتوں سے، لذتوں سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما۔ یا اللہ فکر آخرت کو دلوں میں بیدار فرما، مردار دنیا کی محبت کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، آخرت کی یاد کو دلوں میں آباد فرما دے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کا یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں یا اللہ معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی استحکام عطا فرما، ہر قسمی بدامنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ جس گرداب میں، جس قرضوں کی دلدل میں یہ ملک دھسا ہے، اے اللہ نکلنے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، اپنی غیبی مدد کو یا اللہ نصرت کو نازل فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کے ہاتھوں میں نظام حکومت عطا فرما۔ یا اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے، راشی، اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اولاد کو آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا۔ یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا۔
والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحی بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ دار القرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی خدمت کرنے والے تعاون کرنے والے انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔